إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان
اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک کائنات کی ذات کے لیے خاص ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا بن بخش، غریب نواز اور کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے. علی کل شیء قدیر ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے. ذو العرش المجید ہے. فعال لما یرید ہے. اس کے بعد انگنت لاعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر ذات گرامی کے لیے. احباب گرامی، قمری سال میں سے رجب کا مہینہ جا رہا ہے اور یہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. حرمت والے مہینے وہ مہینے ہیں جن کی تعلیم، جن کا احترام اسلام سے پہلے مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. مکہ جن کے جو مشرک تھے وہ بھی ان چاروں مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. ان کی عزت اور ان مہینوں میں وقار کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں حرمت والے مہینوں میں سے محرم پہلا مہینہ ہے اور رجب دوسرا مہینہ ہے. اس کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے. یہ چار مہینے حرمت والے ہیں. اور رجب کا مہینہ جتنا زیادہ حرمت والا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی ہی زیادہ خرافات اس مہینے کے اندر ہوتی ہیں. اتنی ہی زیادہ بدعات اس مہینے کے اندر ہمارے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے. چند ایک کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. رجب کے مہینے کے لیے روزے رکھ لیں. رجب کا مہینہ آ گیا ہے، رجب کے مہینے کے کیا رکھ لیں؟ روزے رکھ لیں. حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خصوصاً رجب کے مہینے کے روزے ثابت نہیں ہیں. نہ اللہ کے پیغمبر نے خود رکھے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر نے اس طرح رکھنے کا حکم دیا ہے. ویسے اللہ کے پیغمبر اپنی ترتیب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. ایام بیس کے، چاند کی 13، 14، 15 کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ویسے روزہ رکھا کرتے تھے. یہ روزے تو اللہ کے پیغمبر رکھتے تھے. ان کے علاوہ کوئی خاص رجب کے روزے اللہ کے پیغمبر نے کبھی نہیں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر آ کے اللہ کے ایوانات کے اوپر زور دیا. اللہ کے پیغمبر کی 10 سالہ مدینہ کی زندگی کے اندر اللہ کے پیغمبر نے رجب کے مہینے کا کوئی خاص روزہ نہ رکھا ہے اور نہ ہی رکھنے کا حکم دیا ہے. پھر رجب کی 13 تاریخ کو ہمارے ہاں جشن مولود کعبہ کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے. مجالس کروائی جاتی ہیں، مسجدوں کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ یوم ولادت ہے. اور ان کے بارے میں مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کعبہ شریف ولادت کی جگہ نہیں ہے، کعبہ شریف کی عبادت کی جگہ ہے. کعبہ شریف کو جو عظمت اور مقام حاصل ہے وہ عبادت کے لحاظ سے ہے کہ جو ایک نماز پڑھتا ہے اور وہ 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ کعبہ نہیں ہے. اور دوسری بات، کسی بھی صحیح حدیث کے ساتھ یہ صحیح روایت کی سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں جو حضرت خدیجہ کے چچا دار بھائی ہیں، نام ان کا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ہے. ان کے بارے میں ہے کہ ان کی والدہ کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی تو اتفاقاً ان کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے. اتفاقیہ طور پہ ایسا ہوا ہے، ورنہ کعبہ شریف کوئی عبادت کی جگہ ہے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ویسے بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا احترام ہے. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہم ان کو مسلمان نہیں کرتے. کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مشہور ارشاد گرامی ہے، فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم کا ایندھن بن جائیں
گروہ تیری وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ایک وہ گروہ جو تیری شان کو مانتا نہیں ہے، جو تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا، جو تیرے ساتھ پیار نہیں کرتا، جو تجھے مانتا نہیں ہے، تیری شان کو بیان نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ گروہ جو تیری شان کے اندر گروہ کرے گا، جو تجھے صحابی سے بڑھا کر کے رب تک لے جائے گا۔ نعوذ باللہ، اہل تشیع کا یہی عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کا جز ہے اور نہ اس کا کوئی اور جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا کسی بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نعوذ باللہ نور من نور اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ ہمارا اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے بڑے جلیل القدر صحابی، صحابہ میں سے ان کا رتبہ چوتھے نمبر پہ ہے، پہلا رتبہ ان کا نمبر نہیں ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود مانتے تھے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات و برکات۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہے، خلیفہ عادل ہے، خلیفہ راشد ہے، ان کی شان بہت زیادہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی بھی ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تقریباً اس وقت اللہ کے پیغمبر کی عمر 30 سال تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی پرورش حضرت علی کے والد ابو طالب نے کی ہے، اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے چچا دار بھائی حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور ان کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا سے جا کے ریکویسٹ کی کہ اس بچے کو آپ ہماری پرورش میں دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بچپن گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے، یہ عظمت اور ان کا مقام ہے کہ ان کی پرورش کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس خاتون نے کی ہے کہ جو جلدی تو زمین پہ ہے لیکن ان کے لیے رب العالمین آسمانوں سے خود جبریل کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ہے۔ جب ان کی اتنی زیادہ واضح صحیح حدیث میں فضیلت ثابت ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کے ان کی فضیلت بیان کرنا یہ تو بالکل گستاخی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا کوئی انکاری ہے ہی نہیں، سارے ان کی فضیلت کو مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ برحق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم ہیں، سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی پرورش میں رہے ہیں۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے کرتے کسی دوسرے صحابی کے وہ برا بھلا کہنا یہ اہل حدیث کا شیوا نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ کی تو شان بیان کرے اور کسی دوسرے صحابی کے بارے میں اپنے بارے میں بغض رکھے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ایک بندہ مومن کی یہ نشانی نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب جمعرات کو نامہ اعمال کا سرٹیفکیٹ پورے ہفتے کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندے کی رپورٹ میرے سامنے نہ لائے جو کسی دوسرے بندے کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بندے کے بارے میں دل میں بغض رکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نامہ اعمال کی رپورٹ کو پسند نہیں کرتے، تو اس بندے کے بغض کا اس بندے کی کیا عالم ہوگا کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض لے کے پھر رہا ہو۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر آج کل ٹرینڈ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنا اور حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا۔
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی کاتب وحی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کاتب وحی مقرر کیا. اور یہ بات یاد رکھیے صحابی کوئی بندہ خود نہیں بنتا, کوئی بندہ خود صحابی بن سکتا نہیں. صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا. جو کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ دل تھے, جو کائنات کے سب سے متقی دل تھے, ان دلوں کو اٹھا کے پیغمبر انقلاب کا صحابی بنا دیا. صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اگر کسی صحابی کے اوپر کوئی تعین و تشریح کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے اوپر شک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. صحابہ اکرام کے دلوں کا رب العالمین نے امتحان لیا ہے. میرا اور آپ کا امتحان دنیا کا کوئی ممتحن لیتا ہے, دنیا کا کوئی ایگزامینر لیتا ہے, لیکن صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں جن کا امتحان لیا ہے رب العالمین نے لیا ہے. جب رب العالمین نے ان کا امتحان لیا تو کیا پایا؟ ان کے دل کے اندر ہے تو تقوی ہے, ان کے دل کے اندر ہے تو ڈر ہے رب کا, ان کے دل کے اندر ہے تو رب العالمین کی محبت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن اپنے اسلام کا باقاعدہ اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا. فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے اندر شرکت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 12,000 صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ حنین کے اندر شرکت کی. اور جن صحابہ اکرام نے غزوہ حنین کے اندر شرکت کی ہے, قرآن مجید کے اندر سورۃ التوبہ میں رب العالمین ان کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. کہ ان 12,000 کے غزوہ حنین کے اندر شرکت کرنے والوں کے اوپر میں نے اپنی رحمت اور سکینت کا نزول کر دیا ہے. ان 12,000 کے اندر حضرت معاویہ بھی موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو حضرت معاویہ کے والد محترم ہیں وہ بھی موجود ہیں. رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے ان 12,000 پہ, یعنی اگر کہا جائے کہ میں نے معاویہ اور اس کے والد کے اوپر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی سکینت کا نزول کر دیا ہے. جس کے اوپر رب العالمین اپنی سکینت کا نزول کر دے, دنیا کا کوئی انسان ان کو جنت سے نہیں نکال سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہم علمہ معاویہ الکتاب والحساب. اے اللہ معاویہ ہے یہ میرا کاتب وحی بھی ہے, اے اللہ میرا برادر نسبتی بھی ہے. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ معاویہ کو کتاب کا یعنی قرآن مجید کا والحساب, اے اللہ اس کو کتاب کا بھی علم دے دے اور سیاست کا علم بھی دے دے. وقیہ العذاب, معاویہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے اوپر خود دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس میرے صحابی کو عذاب سے بچا لینا, اے اللہ اس کو ڈرائیسوں سے بچا لینا, اس کو عذاب کے قریب بھی نہ آنے دینا. معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کی ڈیٹیل بیان فرمائی ہے. فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. صحابہ کرام کی ترتیب کچھ یوں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کا اگر غور مطالعہ کیا جائے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں, ان کے بعد حضرت عمر, ان کے بعد حضرت عثمان, ان کے بعد حضرت علی, ان کے بعد باقی 6 اشرا مبشرہ, ان کے بعد بدری صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے, ان کے بعد صلح حدیبیہ والے صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے, ان کے بعد فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا, اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے مبارکہ کے اندر جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے کہ دونوں اپنی فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے, جنگیں لڑی ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, اپنی اولاد کو شہید کروایا ہے, گھر بار لٹایا ہے, ان پر اللہ کہتے ہیں میں نے زیادہ فضیلت دی ہے. اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے ان کی فضیلت تھوڑی کم ہے.
لیکن ان کی فضیلت کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راؤ بنا وہ جلدی نہیں ہے. ان کی فضیلت کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دار اسلام سے خارج کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ ان کی فضیلت کم ہے لیکن ان سارے کے سارے صحابہ اسلام کے ساتھ میں نے نیکی کا وعدہ کیا ہے، میں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، میں نے برکت کا وعدہ کیا ہے، میں نے ان کے لیے سعادت کا وعدہ کر دیا ہے. جس کے ساتھ رب العالمین نیکی کا وعدہ کر لے، اس بندے کے بارے میں کوئی بندہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ تو دین اسلام سے خارج ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد محترم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام سے پہلے بڑی جنگیں لڑی. اسلام سے پہلے تو اکثر صحابہ کرام گمراہی کا شکار تھے. رب العالمین کا قرآن خود کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ مختلف قسم کے شرک میں مبتلا تھے، مختلف طریقے سے گناہ کر رہے تھے. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ اسلام سے پہلے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا اللہ کے پیغمبر میرے گناہ بڑے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اسلام کا یہ خاصہ ہے ان الاسلام تهدم ما كان قبله ان الایمان تهدم ما كان قبله. جو بندہ پکے اور سچے طریقے سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ایمان کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. معاف ہی نہیں کرتا. سورۃ الفرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے بڑے بڑے گناہوں کو اپنی بڑی بڑی نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دے. اس کو غفور الرحیم کہتے ہیں، اس کو علی کل شیء قدیر کہتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ تنقید کرنا، یہ ان کے بارے میں باتیں کرنا کہ وہ اسلام سے پہلے یہ کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے ان کی فضیلت نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ بھی یہ انکاری نہیں ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرنا، میرے صحابہ کے احترام کرنا، میرے صحابہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کیونکہ یہ جو صحابہ ہیں یہ تم میں سے سب سے افضل ہیں، یہ تم میں سے سب سے بہترین ہے. ان جیسا کوئی دنیا کے اندر اس کے بعد آ بھی نہیں سکتا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں کانوں تشریح نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو کے بارے میں حرف گیری نہ کرنا، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نیت کو گندا نہ کرنا. حضرات میرے اور آپ کے آواز پہلے ہی بڑے تھوڑے ہیں، ہمارے آواز تو پہلے ہی اخلاص سے خالی ہے، ہماری زندگیوں میں تو پہلے ہی سنت نظر نہیں آتی. حال یہ ہو اور دوسری طرف صحابہ کرام کی نفرت کو دل میں پال لیا جائے تو پھر ہمارا کیا حال بنے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب العالمین قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سارے صحابہ کے اوپر راضی ہو گیا ہے اور یہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر راضی ہو گئے. جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنے پیغمبر کا صحابی بنا رہا ہو، اگر ان کے بارے میں دنیا کا کوئی بندہ آگے بڑھے، آج کے دور کا خصوصاً بندہ جس کے دین کا بھی نہیں پتا، جس کے ایمان کا بھی نہیں پتا، اور صحابہ کرام تو کنفرم جنتی ہیں. صحابہ کرام تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا ہے کہ اگر تم ایمان لے کے آؤ تو صحابہ کرام جیسا لے کے آؤ. اور ایک اور بات، صحابہ کرام میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا شان اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ حضرت معاویہ کسی بھی درجے میں ان کے ہم پلہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کی الگ شان ہے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی شان ہے. اب دونوں کی شان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. دونوں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم، ان میں سے جس کے بھی تم پیچھے چلو گے ہدایت حاصل کر لو گے. ہمارے لیے لازم ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کو اپنی آنکھوں کا ستارہ سمجھیں، سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر محبت لے کے آئے، نہ کہ یہ کہ کسی صحابی کی تنقید کریں.
اگر کوئی صحابہ کرام کی تنقید کرے گا، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو گندا کرے گا، صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کو مہیا کرے گا، صحابہ کرام کا تو جانا کچھ نہیں، اس بندے کا پھر رہنا کچھ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام تو ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کے اوپر چاند کے اوپر کوئی چھوٹے گا تو اس کے واپس چہرے کے اوپر آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں اگر ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں، پیغمبر کی شریعت ہے، تو ہمارے اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی کوئی شان بیان کرتا ہے تو ہمارے اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، جن کے بارے میں آج کل کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، وہ بعد میں پھر گئے تھے، یہ بات یاد رکھیے کہ صحابی اور مرتد ہو جانا دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی صحابی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پیغمبر کا مرتد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر صحابی مرتد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے اندر فرق آتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صحابہ کرام کی عزت کریں، صحابہ کرام کا اکرام کریں، میرے صحابہ کرام کا اکرام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم میں سے کوئی بندہ ایک اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے تو وہ صحابہ کرام کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا تمہارے اور پہاڑ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ کی عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ ہم نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ آپ سب بھی پڑھتے ہیں نا یہ دعا، ہم سارے کے سارے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس صحابی سے مروی ہے؟ یہ حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے لوگ نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں ان سارے لوگوں کا ثواب حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے امت کو یہ حدیث سنائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت مشہور حدیث ہے جو میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کسی بندے کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اپنے دین کی سمجھ ادا کرتے ہیں، اس کو اپنے دین کا فہم ادا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے دمشق کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کسی بتانے والے نے بتایا جناب عمر معاویہ آپ کی مجلس کے اندر آپ کے خطبہ سننے والوں میں سے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے فوراً اپنے ممبر سے نیچے اترتے ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو ممبر کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین آج آپ میری جگہ پہ آپ کی خطبہ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس خطبے کے اندر خصوصاً لوگوں سن لو جو پیغمبر انقلاب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اس بندے کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس بندے کو اہل بیت مومن نہیں مانتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اپنے دل کے اندر گندگی رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل کے اندر گند رکھنے والے ایک بندے نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ صحابہ کرام کی اولاد کے استاد، مدینے کے سب سے بڑے محدث، مدینے کے سب سے بڑے شیخ۔ ان سے پوچھا عبداللہ بن مبارک آپ ہمیں بتائیے کیا عمر معاویہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شان زیادہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک خلیفہ راشد گزرے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آئین خلافت راشدہ کے مطابق اپنی حکومت کی، ان کا 2 سالہ دور خلافت بہت آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر معاویہ صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں۔ اگر عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر معاویہ کا تقابل کرنا ہے تو سنو،
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے غزوہ حنین میں شرکت کی. غزوہ حنین میں شرکت کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے ان کا گھوڑا جب دوڑا, ان کے گھوڑے دوڑنے کے دوران جو مٹی نیچے زمین سے اوپری اور ان کی ناک کے اندر پڑی, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تو اس مٹی کے برابر بھی نہیں, کیونکہ وہ جو مٹی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جنگ کے اندر اٹھی ہے. ان کی اتنی شان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی بندے کا صحابی ہونا اور عام صحابی ہونا, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑا محدث ہو, چاہے بڑے سے بڑا حافظ ہو, قاری ہو, عالم ہو, وہ جو کچھ بھی کر دے وہ صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ مقام ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, روایت کے اندر آتا ہے جب ان کی زندگی کی آخری لمحات آئے, فوت ہونے لگے, تو کسال کو بلایا, جو غسل دیتا تھا بندہ اس کو بلایا, اس کو کہا ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے سامنے اپنے ناخن کاٹے تھے, میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زائد ناخن سنبھال کے رکھے ہوئے تب کے, میں نے اپنی زندگی کے اندر تب ہی یہ سوچ لیا تھا میں جب دنیا سے جاؤں گا وصیت کرنے والے کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب معاویہ دنیا سے چلا جائے معاویہ کی آنکھوں کو کھول کر کے وہ ناخن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میری آنکھوں کے اندر رکھ دینا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے اس کو وصیت کی کہ لازمی تمہیں ایسے ہی کرنا ہے. ناخن اس لیے رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان ناخنوں کی برکت کی وجہ سے میری مغفرت کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر وقت ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی. آج کے دور کے اندر کوئی بندہ آ کے کہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ صحابی نہیں ہے, انہوں نے یہ کمیاں بتائیاں کی ہیں, جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج کی دنیا کے اندر کسی بڑے سے بڑے مفتی کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحابی کے بارے میں بات کرے, کسی بڑے سے بڑے عالم کی, کسی بڑے سے بڑے انجینئر کی, کسی بڑے سے بڑے محدث کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ رسول کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کرے. اگر کوئی گندا کرے گا تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے فارغ ہوگا, صحابہ کرام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.